بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 59 نمبر سبق ہے۔ 69 نمبر سبق ہے۔ آپ پچھلے سبق میں سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت ملی، تو آپ نے اس کے بعد 2 منصوبے بنائے۔ ایک منصوبہ آپ نے بنایا طلایا گردی کا، اور دوسرا منصوبہ آپ نے بنایا راستوں پر جو قبائل آباد تھے، مدینہ منورہ کی طرف آس پاس کے جو راستے تھے اور جو شاہراہیں تھی، ان پر جو لوگ آباد تھے ان کے ساتھ دوستی اور معاہدے کا پیغام۔ جیسے کہ آپ میثاق مدینہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مصلحت کی خاطر یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا کتنا فائدہ ہوا۔ ایسے ہی آپ نے مختلف اور قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدات کیے۔ ان 2 منصوبوں کی وجہ سے کافی مسلمانوں کو ترقی ہوئی، اور ان 2 منصوبوں میں سے جو دوسرا منصوبہ تھا طلایا بیچنے کا، گشتی دستے بیچنے کا، حفاظتی دستے بیچنے کا، اس کی 2 کڑیاں آپ نے کل سنی۔ ایک کو سرایا کہتے ہیں، ایک کو غزوہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریفات بھی آپ نے سن لی۔ تو سرایا میں سب سے پہلا جو سریہ پیش آیا اس کو سریہ سیف البحر کہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک مارچ کا مہینہ تھا 623 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابو جہل ہے، ان کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے قریب سے راستے گزرتے تھے، ان پر جانا تھا انہوں نے۔ اور اس قافلے میں 300 آدمی تھے، اور اس قافلے سے تجارت کا سامان لینا مسلمانوں کا مقصد تھا، تاکہ ایک تو دہشت بیٹھے دشمن پر کہ اب ہم امن کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے، اب ہماری معیشت کو ٹھیس پہنچے گی، اور دوسری مسلمانوں کی معیشت بھی مضبوط کرنی تھی۔ اس لیے ہمیشہ سے یہ اصول یاد رہے، مضبوط ریاست کے لیے مضبوط معیشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس ریاست کی معیشت کمزور ہو جائے، اس ریاست کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، جن جن ممالک کی معیشت کا دار و مدار IMF پر ہے، تو وہ ان کی شرائط میں کیسے جکڑے جا رہے ہیں، اور ملک کتنی مشکلات کے ساتھ اپنے عوام کو لے کر چل رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا ایسے راستے کے اندر سرایا بیچنا، دستے بیچنا، تاکہ وہ تجارتی قافلوں پر حملہ کر سکیں، ان سے تجارتی مال لے سکیں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور دشمن کی معیشت کو کمزور کریں جو کہ کافر تھے۔ اب مسلمان مقام عیس میں تھے۔ یہ جو مقام عیس ہے، بحر احمر کے اطراف میں ینبوع اور مروہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، اور یہ ساحل سمندر پر جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیجا، جن کا امیر بنایا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ 30 مہاجرین کو بھیجا۔ اور جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو صف آرا ہو گیا، لیکن قبیلہ جہینہ، جن کا آپ نے پچھلے نام بھی سنا، وہاں ہم نے ان کے سردار عیینہ بن حسن کا نام لیا تھا۔ نام یہ نہیں تھا، نام ہے مجدی بن عمر یا مجدی بن عمر، جو دونوں کا حلیف تھا۔ اس نے پھر دونوں گروپوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی اور جنگ نہیں ہوئی۔ اس سریے میں جنڈا جو تھا وہ
پہلی بار بنایا گیا، یعنی جھنڈا لے کر لشکر جا رہا ہے تو پہلی بار جھنڈا بنایا گیا، اور جھنڈا بنایا مختلف صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر مشورے سے، اور پھر اس کو ایک ڈنڈے کے اوپر باندھا خود اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے۔ یہ پہلا جھنڈا تھا، اور اس کا رنگ سفید تھا احادیث کے مطابق، اور اس جھنڈے کو اٹھا کر چلنے والا، جس کو علم بردار کہتے ہیں، جھنڈا لے کر چلنے والا، وہ ابو مرثد کناز بن حسن بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ لہٰذا پھر وہاں مصالحت ہوئی، جنگ نہیں ہوئی۔ یہ پہلا سریہ تھا۔ دوسرا سریہ رابغ ہے، جو شوال سن 1 ہجری اپریل کے مطابق 623 کو ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امیر حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو بنایا، اور 60 جو ہے نا وہ مہاجرین اور کو ساتھ روانہ کیا، اور رابغ کی ایک وادی میں پھر ابو سفیان اس وقت جب مسلمان نہیں تھے رضی اللہ عنہ، ان سے سامنا ہوا، وہاں قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ 200 آدمی تھے، اور وہاں پر ایک دوسرے پر تیر وغیرہ تو چلائے، لیکن باقی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس قافلے کے ساتھ 2 مسلمان بھی مکے سے نکل آئے تھے۔ کافر سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ نکلے اس لیے تھے تاکہ اس بہانے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، اور وہ ہیں مقداد بن عمر البحرانی، اور اسی طرح عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ اس میں جو جھنڈا تھا وہ سفید تھا، 2 جھنڈے تھے، بلکہ ایک جھنڈا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار بھی تھے، سفید جھنڈا تھا۔ اور پھر ان کا علم بردار بنایا گیا حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف کو۔ اور جو تیسرا سریہ جو ہے وہ ذی قعدہ میں، یعنی سن 1 ہجری مئی کے مہینے 623، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 ہیں، یہ مارچ، اپریل اور مئی، تینوں مہینوں میں ایک پیش آیا۔ سن ہجری 1 ہے، اور صرف مہینہ تبدیل ہو رہا ہے، کہ پہلے میں آپ نے دیکھا کہ ادھر رمضان ہے اور پھر مارچ ہے، اور ادھر پھر شوال ہے اور اپریل ہے، اور آگے پھر ذی قعدہ اور مئی کا مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور 20 آدمیوں کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا، اور یہ ان کو بتایا کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں، ایک جگہ کا بتایا کہ ادھر تک جائیں، وہاں سے آگے نہ جائیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ 5ویں دن صبح کے وقت یہ اس مقام خرار تک پہنچے، تو وہاں وہ قافلہ جس کے پیچھے یہ جا رہے تھے وہ پہلے ہی نکل چکا تھا، اور اس ذریعے کا بھی علم جو تھا وہ سفید تھا، اور اس کا علم بردار مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اب یہ سرایہ کا بحث چل رہا ہے۔ آپ اب سرایہ کا ذرا تاریخی پس منظر سنیں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو وجوہات ہیں کہ کس وجوہات کی بنیاد پر یہ سریہ پیش آیا، یہ آپ دیکھیں گے، نام دیکھیں گے، اور علم دیکھیں گے، اور امیر کو دیکھیں گے، آدمیوں کی تعداد کتنی تھی، اور کون سے مہینے میں کب یہ پیش آیا، یہ چیزیں آپ سنیں گے۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا جو کسی بھی جو ہے نا وہ کمپٹیشن کا مقابلہ کرنا جو ہے نا وہ امتحان دیں گے، اور وہ کسی بھی اسلامیات پوسٹ پر لگنا چاہیں گے یا کسی اور پوسٹ پر، لیکن جس میں جو اسلامیات کا حصہ ہوگا اس کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو تاریخی چیزیں سننے کو ملیں گی، اور پھر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔